اگر یہ پروونشل گورنمنٹ ڈسٹرکٹس کو 18ویں ترمیم میں ملنے والے مراعات اور اختیارات اور وسائل نیچے نہیں دیں گے تو میں آپ کو ابھی آن ریکارڈ کہتا ہوں کہ پھر کل کو ان سے بھی 18ویں ترمیم کے ثمرات چھن جائیں گے. 18ویں ترمیم کے ثمرات پھر پروونشل گورنمنٹ بھی انجوائے نہیں کر سکے گی. 12 سالوں سے انجوائے کر رہی ہے پچھلے چند ہفتوں سے کہ بھائی لگ رہا ہے کہ بھائی لاش چاہیے بس کسی بھی طریقے سے کوئی لاش مل جائے جس کے اوپر سیاست کی جائے. 1-2 لاشیں مل گئی ہیں, اس بیچارے لاشوں کو اور گھر والوں کو ایسے بے دریغ استعمال کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے لسانی فسادات اس شہر میں پھوٹ جائیں. پاک سرزمین پارٹی کا جب تک ایک ایک کارکن زندہ ہے انشاءاللہ تعالی ہم نے بھائیوں کو بھائیوں سے لڑنے نہیں دینا ہے. اس نے اپنی وزارتیں نہیں چھوڑی, اس نے اپنی گورنرشپ نہیں چھوڑی, اور وہ پارٹنرز ان کرائم رہی. اپنے حصے کی رشوت کی بوٹی لے کر قوم کے حصے کا پورا بکرا قربان کر دیا اور دے دیا, اور کوئی آواز نہیں اٹھی اس شہر میں. یہ ہے 2013 کی بات. ہم آئے 2016 میں اور ہم نے 6 اپریل 2017 کو اس کالے قانون کے خلاف 16 نکات بنائے, اور اس 16 نکات کے ساتھ ہم نے پریس کلب میں پریس کانفرنس کی, اور میں انیس قائم خانی اور میرے ساتھی ہم اسی پریس کلب کے سامنے فٹ پاتھ پہ ہم نے 18 دنوں کا دھرنا دیا. 18 دن رات اور دن. ہم یہ نہیں کہ شام میں چلے جاتے تھے اور واپس تیار ہو کر گھر سے سو کر آ جاتے تھے دھرنا نہیں. 18 دنوں تک ہم اپنے گھر نہیں گئے, ہم نے بستر نہیں دیکھا, ہم اسی سڑک پر سوئے. آپ سب لوگ اس چیز کے گواہ ہیں. پیپلز پارٹی کے دوست کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ نے ہمیں 4 پیجز کے ڈاکومنٹ دیے ہیں, جو آپ نے بات مانگی, آپ جو ہم سے فریاد کر رہے ہیں, سپریم کورٹ نے ساری وہی باتیں آپ کے ڈیسیجن میں شامل کر دی ہیں, ساری ڈیسیجن میں شامل کر دی ہیں. الحمدللہ ہمارا پیپر اٹھاؤ جو ہم نے دیا ہے, آپ کو دے رکھا ہے ہم نے پیپر, اور ہم نے آپ کو 28 جنوری کو پیپر دیے, وہ جو ہم نے پیپلز پارٹی کو دیا. آپ وہ پیپر اٹھاؤ اور کل کا سپریم کورٹ کا ڈیسیجن اٹھاؤ, اس میں جو ہے وہ کوئی فرق نہیں ہے. آج جو پارٹیاں مجبور ہو کر اس آواز میں آواز ملا رہی ہیں, اس وقت وہ ہمارا لوکل گورنمنٹ کے حساب سے کے حوالے سے آج باتیں کر رہی ہیں, وہ اس وقت ہمارا مذاق اڑاتے تھے, وہ اس وقت ہمارا تمسخر اڑاتے تھے. ریکارڈ پہ ساری چیزیں, کسی نے ہماری حمایت نہیں کی. اس وقت بھی ہمارے پاس وزراء کی ٹیم آتی تھی اور کہتے تھے کہ اس 16 نکات میں سے ہم آپ کے یہ پوائنٹس ماننے کے لیے تیار ہیں, آپ اٹھ جائیے پلیز. لیکن ہم نے نہیں مانی بات, اصولوں کے اوپر سودے بازی نہیں کی. پھر جب ہماری بات نہیں مانی گئی تو اب ہم نے کہا پھر سڑکوں پر آئیں گے. پھر ہم نے ڈیٹ دی, اور ہم اپنی 14 مئی کی ڈیٹ تھی کہ 14 مئی کو ہم نے کہا ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس جائیں گے بہت بڑی ریلی لے کر. یہ FTC برج کے پاس ہم نے لوگوں کو بلایا, اور ابھی ہمارا کارواں شروع ہی نہیں ہو پایا تھا کہ ہم پر اتنی بدترین ریاستی تشدد ہوا, ہم پر شیلنگ ہوئی, فائرنگ ہوئی, اور پولیس نے پورا حملہ کر دیا. خواتین تھیں, مرد تھے, بچے تھے, لوگ زخمی ہوئے. میری پوری لیڈرشپ گرفتار کیا انہوں نے, ان کو مجھے گرفتار کیا انہوں نے, مجھے لے کر گئے, مجھے رات بھر حوالات میں مجھے گرفتار کیا انہوں نے اسی سپورٹ سے, میرے درجنوں ساتھیوں کو گرفتار کیا وہاں سے. یہ تاریخ ہے. اللہ تعالیٰ نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے وہ باتیں کروا دی ہیں, ان باتوں کا فیصلہ کروا دیا ہے, ان باتوں کا اعلان کروا دیا ہے کہ جو پٹیشنر نے اپنی پٹیشن میں مانگی بھی نہیں تھی بات, جو پٹیشنر نے اپنی پٹیشن میں جن باتوں کو مانگا بھی نہیں, سپریم کورٹ, آنریبل سپریم کورٹ نے ان باتوں کو نہ صرف ڈسکس کیا بلکہ ایکسپلین کر کے اپنے فیصلے میں شامل کر لیا ہے. یہ اس بات کی غمازی ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ کسی پٹیشن کے صرف نتیجے میں نہیں ہے, ورنہ جو پٹیشن کی گئی تھی اس کے اوپر فیصلہ آ جاتا. وہ باتیں جو کہ پٹیشن میں پڑھنے لکھی بھی نہیں ہے, مانگی بھی نہیں گئی ہیں, اس کا سپریم کورٹ نے واضح فیصلہ کیا. اور وہ اس میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ پروونشل فائنانس کمیشن کی ایکسپلینیشن ہے. ہم نے جو پٹیشن لگا رکھی تھی ہائی کورٹ میں, آج اس کی ہیئرنگ تھی, آج اس کی بھی ڈیٹ کی ہیئرنگ تھی. تو ہم نے 2021 کا یہ جو قانون آیا, تو we were the first one to go to the court to ask the honorable high court کہ
آرٹیکل 140A کی خلاف ورزی کر رہی ہے یہ پروونشل صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کی، اس کو فی الفور روکا جائے. اور ہم نے یہی پریئرز جو ہم نے آپ سے بات کی ہے وہ ہم نے ان کو دی. تو آج آنریبل ججز نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے آنے کے بعد آپ کی بات تو آپ کی پریئرز تو مان لی گئی ہیں، تو اب اس کی جو ہے وہ آپ کی پٹیشن کی جو ہے وہ ضرورت کیا رہ گئی ہے. آج انہوں نے کہا کہ بھئی یہی ساری باتیں تو آپ نے مانگی تھیں، تو سپریم کورٹ نے تو آپ سپریم کورٹ کے فیصلے میں جو ڈیسیژنز آئے ہیں اس میں تو آپ کی بات مان لی گئی ہے. تو ہمارے آنریبل جو وکیل ہیں اسلان صابر صاحب، انہوں نے کہا کہ پھر آپ کی اس پٹیشن کو اب کنٹینیو کرنے کی جو ہے وہ کیا لاجک سے کیا ریزنز رہ گئی ہیں. تو حسان صابر صاحب نے ان کو جج صاحب کو بتایا کہ اس میں آپ ان ڈیسیژنز کے اندر بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں جس کو کلیئر ہونا اور جس کو امپلیمنٹ ہونا بہت ضروری ہے، تو ہم اس کو شامل کرنا چاہتے ہیں. تو آنریبل ججز نے ہائی کورٹ کی آج یہ ڈائریکٹیو دیے ہیں کہ پھر آپ ہمیں حکم دیا ہے کہ نئی پٹیشن لگائیں جو آپ بات کر رہے ہیں. تو یہ جو ہمارا ڈاکومنٹ ہے جو ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کو دیا ہے کہ یہ کام ہونے چاہیے، اب یہ ہماری ہائی کورٹ کی پٹیشن کا حصہ بن کر ہم نئی پٹیشن لگانے جا رہے ہیں.